بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ دو تین بڑی زبردست اور اہم خبریں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو بہت زبردست خوشخبری بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک دو اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وفاق کے اندر، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ولاگ کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ مکمل خبر آپ کو سمجھ آ سکے۔ ناظرین کرام، مذاکرات کے دروازے کبھی بھی سیاسی پارٹی کو بند نہیں کرنے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلا آخر مذاکرات کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکی ہے۔ یہ خوشخبری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف خود آنے کا دعویٰ کیا بلکہ جو اتحادی پارٹیاں اور بھی ہیں حکومت کے اندر اس وقت، ان کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی مذاکرات کے ٹیبل پر آئیں۔ مذاکرات ہی ہر مسئلے کا واحد حل ہوتا ہے۔ اگر ہم مودی کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، تو اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے استحکام کے لیے، سیاسی معاشی استحکام کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ بہت زبردست ایک اقدام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور بڑا پازیٹیو ان کا رول ہوگا اگر یہ مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ سیاست کے لیے بلکہ یہ معیشت کے لیے، معیشت جو ہے ہماری اس وقت اکانومی، اس کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ اور جب مسلم لیگ نون نے دیکھا کہ ان کا بیانیہ دفن ہوتا جا رہا ہے، مذاکرات کی ٹیبل پر نہ آنے والا بیانیہ، تو مشاہد حسین سید جو سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی اٹھ کر اس بات پر اکتفا کیا کہ بالکل جو الیکشن ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونے چاہیے اور یہ لڑائیاں بند ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے اور آنا پڑے گا، یہی مسئلے کا آخری حل ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم الیکشن کھل کر لڑیں گے اور کبھی بھی میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے مخالفین کے لیے۔ اور ہاں، سب سے اہم خبر جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، کوسچن مارک کے ساتھ یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ یہ صدیق جان اور بہت سے صحافیوں نے بھی اس خبر کو بریک کیا ہے، وہ یہ کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے اس کو بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے۔ اب اس میں کس حد تک بائیکاٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، میرے خیال سے تو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آئی ہے خبر، بہرحال یہ پہلے اٹھنے لگ جاتی ہیں اس طرح کی خبریں، لیکن یہ خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس سے پہلے بھی صحافیوں نے اس خبر کو شیئر کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ جسٹس عطر من اللہ صاحب جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، ان کا ایک اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے۔ اختلافی نوٹ کو سامنے رکھنے سے پہلے ایک اور خبر بھی دے دوں، اس اختلافی نوٹ کو سنانے سے پہلے، وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا، ریزگنیشن کا مطالبہ کیوں کیا، جب یہ میں خبر آپ کو سناؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ چونکہ یہ شگاف ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس جیسے ہی شگاف ان کو نظر آتے ہیں تو یہ اپنا پتہ پھینک دیتے ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھے، انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر کہا ہے کہ جو از خود نوٹس لیا تھا کے پی اور پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن کے حوالے سے، اس کو 4-3 کی اکثریت سے مسترد کر چکے ہیں۔ اس کو مین کہ وہ 4-3 کا فیصلہ جو تھا وہ مسترد ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جو کہا تھا میں ان کے ساتھ متفق ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ جس آئین کے تحت سپریم کورٹ کے ججز حلف لیتے ہیں، اسی آئین کے تحت ہم لوگ بھی حلف لیتے ہیں، سب کا حلف ایک ہی ہے، کوئی اس میں چینجز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ 184(3) کے تحت جو اپیل کا حق ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ معاملہ چونکہ ہائی کورٹ کے اندر تھا تو اس کو سننے دیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ سپریم کورٹ کے وقار اور عوام کے اعتماد کی ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ اور جو انتہائی اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ سو موٹو لینا غلط تھا، جب نو کانفیڈنس موشن عمران خان کے خلاف آیا تھا اس وقت بھی لینا غلط تھا، اور جو آج لیا ہے یہ والا بھی از خود نوٹس غلط ہے۔ اس کی جو ریزننگ انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی معاملات کے اندر جب عدالت انٹرفیئرنس کرے گی تو پھر عدالت کے وقار پر جو ہے اثر پڑے گا، تو جو عوام کا اعتماد ہے وہ اعتماد اس طرح بحال نہیں رہ سکے گا۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے پر فل کورٹ بنا دیا جاتا تو بہتر ہوتا
تاکہ جس کا فیصلہ سب کو قبول کرنا پڑتا اور قبول ہوتا۔ انہوں نے چند کوشچن بھی اٹھائے ہیں، وہ کوشچن کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی حکمت عملی کے لیے اسمبلی کی تحلیل کیا درست عمل تھا، کوشچن مارک کے ساتھ۔ دوسرا کوشچن انہوں نے یہ اٹھایا کہ کیا سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینے کے لیے اپنا فورم استعمال کرنا، مطلب کہ سپریم کورٹ کو استعمال کرنا بہتر عمل تھا؟ کیا عدالت کو غیر جمہوری روایات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ کیا عدالت عظمیٰ کو تحریک انصاف کی فورم شاپنگ کا نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیا غیر جمہوری روایات کی حوصلہ افزائی سے عوام کا اعتماد مجروح نہیں ہوتا؟ مین کہ عوام کا جو عدالت پر ایک اعتماد ہے اس پر ٹھیس نہیں پہنچتی؟ یہ ان کے سوال تھے۔ اب جو گناونے الزامات جاری ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے ریزگنیشن کا مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، تو جب ان کا یہ اختلافی نوٹ سامنے آیا اس کے بعد یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ اب قانونی ماہرین نے اس پر اپنی ایک اوپینین دی ہے، عمران ریاض نے بھی اس کو بریک کیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اطہر من اللہ صاحب نے بہت پہلے جس بینچ نے فیصلہ دیا اس معاملے پر کے پی اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ دیا اس بینچ سے بہت پہلے الگ ہو چکے تھے۔ اس وقت انہیں کیسے معلوم تھا کہ دو ججز جیسے اختلافی نوٹ جنہوں نے لکھا جمال مندوخیل صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، وہ مین کے بعد میں جا کر وہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں گے اور وہ یہ والا اختلافی نوٹ دیں گے اور وہ اپنے اختلافی نوٹ لکھیں گے۔ انہوں کا کہنے کا مقصد یہ تھا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لب و لباب اس کا، کہ اطہر من اللہ صاحب کو، معزز جو جج ہیں ہمارے، ان کو کیسے علم تھا اس بات کا کہ ان فیوچر جا کے یہ جج اختلافی نوٹ لکھیں گے یا فیصلہ اس طرح آنا ہے، تو لہٰذا جو جج جس فیصلے وہی فیصلہ دیتا ہے جس وقت تک وہ بینچ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اسی وقت تک وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں جو کچھ کارروائی انہوں نے دیکھی اور سنی ہوتی ہے۔ تو بعد کا آنے والا معاملہ ہوتا ہے اس سے کوئی بھی اویئر نہیں ہو سکتا ایز اے انسان، ایز اے ہیومن، ہم لوگ نہیں جانتے کہ بعد میں کیا ہونے، تو لہٰذا ان کے اختلافی نوٹ سمجھ سے بالا تر ہے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر بندے کی اپنی اوپینین ہے۔ یہ انہوں نے اپنے ایک اوپینین دی ہے عمران ریاض خان نے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب صدیق جان نے ایک بڑی زبردست قسم کی خبر بریک کی ہے، وہ یہ کہ مسلم لیگ نون اس ارادے سے چل رہی ہے کہ عدلیہ کے درمیان تقسیم کر کے جو واضح دکھائی دے رہی ہے، ان کے درمیان تقسیم کر کے تاکہ ان سے جو ہے اپنا الیکشن رکوایا جائے کسی نہ کسی طرح، لیکن الیکشن تو صرف ایک ہی صورت میں رک سکتے ہیں، 14 اپریل کو جو ہونا ہے، 14 مئی کو۔ وہ صورت یہ ہے کہ یا تو یہ حکومت گھر چلی جائے، اس صورت میں روک سکتے ہیں، یا تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر لیں، اس کے علاوہ کوئی حال ہی نہیں ہے۔ یا تو یہ شہباز شریف کو کھڈے لائن لگائیں اور یہ الیکشن روک دیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔